الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 50ویں آیت ہم کر رہے تھے کہ بیچ میں وقت ہو گیا تھا تو وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ایک میثاق کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اس میثاق کے موقع پر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور پوری طرح سے تم اس بات پر گواہ بھی تھے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ کوہ طور کے سائے میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تم ہی ہو کہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، اور اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، اور پھر تم اس اسم اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے پہلو سے تم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو، ان کے خلاف، کہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں گے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے اور تمہاری شان بنے گی اور لوگ کہیں گے یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو تم نے کر لیا کہ فدیہ دے دیا، یہ بھی میرا حکم تھا، لیکن تمہارا ان کو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالو، اور پھر فدیہ دینا، فدیہ تو تم نے نیکی کر لی فدیہ دے کر، لیکن جو گھروں سے نکالا اس کا کیا؟ تو حرام تو تم پر وہ بھی تھا۔ تو فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی فدیہ دینا تو تم نے مان لیا، لیکن جو گھروں سے نکالنے کا اور قتل کرنے کا میں نے روکا تھا وہ تو ابھی تک جاری ہے، اس کو تو تم نے روکا نہیں ہے۔ تو تم جرم کر رہے ہو اور ایک گروہ کو مار رہے ہو، ان کو گھروں سے نکال رہے ہو، اور فدیہ دے کے سمجھتے ہو کہ میں نے نیکی کر لی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم قانون کو یا شریعت کو صرف قانون کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ خدا کے حکم کے طور پر لینا یا اخلاقی طور پر ذمہ داری سمجھنا، یہ قانون میں اور اس میں فرق ڈال دیتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ قتل کرنے سے میں گناہ گار ہو جاؤں گا، یہ قتل کرنے سے روکے گی یہ بات، لیکن یہ صرف قانون ہے کہ قتل نہ کریں، مجھے کچھ گناہ نہیں ہونا، میں جو کچھ بھی ہو جنت میں چلا ہی جاؤں گا، کوئی سزا تو ملنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ قتل کریں جو مرضی کریں، روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے قانون کو صرف قانون کی، ہمارے پاکستانیوں کا کیا حال ہے کہ وہ قانون کو صرف قانون لیتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اشارہ توڑنے سے گناہ بھی ہوگا، کبھی نہیں سوچا، بس قانون ہے، پولیس کا قانون ہے، ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے، میں توڑ بھی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، گناہ گار ہو جائیں گے آپ۔ تو گناہ گار ہونا یہ اصل میں ہیلے سے روکتا ہے، ناجائز راستوں سے روکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا ہو کہ نہیں بھائی میں نے قانون توڑ دیا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی گناہ گار نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو بس ٹھیک ہے، جنت میں چلے جانا ہے ہر صورت میں، تو جو مرضی کرتے رہو۔ تو قانون اصل میں میرے ایمان کا اظہار ہے، قانون کی پیروی کرنا میرے ایمان کا اظہار ہے، میرے اخلاق کا اظہار ہے۔ اخلاق کے دو معنی ہیں ہمارے ہاں۔ جب میں اخلاق بولتا ہوں تو میں اس معنی میں نہیں بولتا کہ مہمان آئے تو ان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے یا اٹھ کے کھڑے ہو کر ملنا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ میں دیانتداری اختیار کروں، سچ بولوں، عدل انصاف سے کام لوں، کسی کا حق نہیں ماروں، کسی کی امانت نہ ہڑپ کر جاؤں، جھوٹ نہ بولوں۔ یہ اصل اخلاق یہ ہے۔ اسی سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمان آیا تو اس کا حق ہے کہ اس کو چائے پانی پوچھا جائے۔ تو یہ حق بھی مہمان کا بھی اس وجہ سے قائم ہوتا ہے کہ پیچھے اخلاقی اصول ہے کہ ایک آدمی سفر کر کے آیا ہے اور سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہے ملنے کے لیے، اور آپ نے ان کو پانی بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو پھر اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں، گویا سمجھ لیجیے کہ اخلاقی تصورات کے۔ تو اب اخلاق تو یہ تھا کہ قتل کرنا بھی منع تھا، اخلاق تو یہ تھا کہ کسی کو بے گھر کرنا بھی منع تھا۔ تو تم نے بے گھر بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا، لیکن چھڑانے کے لیے چلے گی، دیکھو جی ہم نے دین کا وہ حکم مانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی کا کام ہے، تو جو ہم آزاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تم قانون کا کچھ حصہ مان رہے ہو، اور قانون کا کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں ہمارے لیے بڑا مشکل لفظ، جو بھی لفظ اردو میں آ جاتے ہیں پھر وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب کا لفظ ہمارے بک کے معنی میں آ گیا کہ مثلا یہ جو چیز ہے یہ بک ہے۔ کتاب کا مطلب قانون بھی ہوتا ہے، کتاب کا مطلب یہ کتاب بھی ہوتی ہے، کتاب کا مطلب خط بھی ہوتا ہے، کتاب کا مطلب کتبہ بھی ہوتا ہے، کتاب کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں یہ قانون کے معنی میں ہے کہ تم اللہ کے کچھ قانون کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ فما جزاء من یفعل ذلک،
تو جو ایسی حرکت کرے گا بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی۔ اب یہ اگر اہل کتاب کو پیش نظر رکھا جائے تو اہل کتاب کے ہاں قوانین بڑے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ 2 قومیں، 2 خاندان اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے جن کے لیے قانون سخت ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اہل کتاب بھی اسی میں شامل ہیں، ان کی سزائیں بھی سخت تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا ہے فما جزاء من یفعل ذلک، تو اب ایک اہل کتاب اپنے اس پس منظر میں بات کو سمجھے گا، میرے آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، میں نے ان کو شہادت حق کے لیے قائم کیا ہوا ہے، ان کی سزا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ملے گی، دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اولاد ابراہیم نہیں ہیں، ان کے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے دنیا میں مل جائے لیکن اصل میں آخرت میں ملنی ہے۔ تو ہمارے جو کامیابی ناکامی کے ذرائع ہیں وہ دوسرے ہیں، وہ نیکی پر کھڑے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں قیدی کو چھڑانے کی اور قتل کرنے کی سزائے موت دے رہا ہوں، یہ نہیں جملہ بولا ہے۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں رسوائی کے علاوہ تمہاری کیا سزا ہو سکتی ہے۔ تو حالانکہ قتل کی سزا کیا ہے؟ موت، یہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ اہل کتاب کی خاص سزا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا ان کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہی ہوا۔ تو اب یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری سزا جو ہے ان جرائم کی وجہ سے، یہ سزا نہیں ہے کہ تمہارے اس آدمی کو سزائے موت دے دی جائے، یا اس آدمی کو جس نے گھر سے نکال دیا اپنے عزیز کو، اس کو کوئی 2-4 کوڑے لگا دیں، یہ سزا نہیں ہے۔ اصل تمہاری سزا یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں رسوا کیا جائے۔ چنانچہ یہود جو ہیں، خاص طور سے جو خاندان یعقوب علیہ السلام ہے، اس خاندان کے مجرموں کی سزا یہی ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوتے رہتے ہیں، موقع ملتا ہے ان کو، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ حبل من اللہ و حبل من الناس، یہ اللہ کے معاہدے کی وجہ سے یا لوگوں کے معاہدے کی وجہ سے بچے رہ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی سزا آنی ہے تو پکڑے جاتے ہیں۔ آخری سزا ہٹلر کے زمانے میں ان پر ہوئی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہالوکاسٹ کا ذکر ایسے ہی کریں گے جیسے کسی نبی کا قتل کر دیا گیا ہو، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ، ان کو معلوم ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا ذکر کرنے میں نہیں دیں گے، اس کو ممنوعات میں شمار کریں گے، کیونکہ خدا کی چنی ہوئی مخلوق کس طرح سے گن گن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دی جائے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس خزی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں سزا خزی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ تو یہ قانون رسالت کا ایک حصہ ہے۔ قانون رسالت میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا گیا ہے۔ اس خاندان میں سے 3 گھرانے تھے، جن میں سے 2 اب باقی ہیں، تیسرا گھرانہ ہو سکتا ہے اس کے افراد موجود ہوں لیکن وہ ایک نسل کے طور پر، ایک خاندان کے طور پر متعارف نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 خاندان ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد اور حضرت اسماعیل کی اولاد، ان کے ساتھ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ ان کو دنیا میں، تو یہ ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کوئی یونیورسٹی نہ ہو ان کے علاقے میں، یہ دین کی طرف آئیں گے، غلبہ حاصل ہوگا، ترقی ملے گی۔ اس کی مثال میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ سعودی عرب، شاہ فیصل نے پہلی یونیورسٹی قائم کی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، پہلی یونیورسٹی شاہ فیصل صاحب نے قائم کی تھی، لیکن شاہ فیصل صاحب نے کیوں قائم کی تھی؟ پیسہ آ گیا تھا۔ پیسہ کیوں آیا تھا؟ وہ شاہ سعود اور انہوں نے مل کر جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم خدا کا توحید قائم کرتے ہیں، خدا کا قانون یہاں نافذ کرتے ہیں، تو ٹوٹے پھوٹے قانون کے باوجود اللہ نے اتنا دیا کہ امریکہ قرض لیتا تھا سعودی عرب سے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مطوع کا محکمہ کمزور کیا تو پھر یہ مقروض ہونا شروع ہوا۔ یہ خدا کی وہ نشانی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے عزیز نے سنایا کہ یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ حج کرنے گئے تو انہوں نے 100 روپے کا نوٹ جو بھی ان کا ہے، مجھے ان کی کرنسی نہیں پتہ، وہ دیا، درہم دینار جو بھی۔ تو جب انہوں نے واپس کرنے تھے، 5 روپے کاٹنے تھے، 95 روپے واپس کرنے تھے، تو اس بدو نے 10-10 کے نوٹ لگائے، 2 5 کے لگائے، گن کر 100 پورے کیے، 1 5 کا نوٹ اپنے پاس رکھ لیا، باقی 95 واپس کیے۔ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تیل کے خزانے دیے، کس وجہ سے؟
پڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس جذبے کی وجہ سے جو تھوڑا سا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ آج پھر سدھر جائیں، وہ ہمارے جو کیا ہیں ولی عہد اس وقت، وہ دنیا میں کچھ اور چیزیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کاروبار ہو جائیں، وہ ہو جائیں۔ ان کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ دوبارہ خدا کے دین پر قائم ہو جائیں، اس کی علامت بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے زمین و آسمان کے، قرآن نے بیان کیا سورہ آل عمران میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں تو میں آسمان سے بھی دوں گا، زمین سے بھی رزق دوں گا۔ یونیورسٹیاں کام نہیں آئیں گی، اسکول، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا منع ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف قانون کی بات کر رہا ہوں کہ اس قانون کے تحت یہ لازماً غلبہ پائیں گے، لازماً ان کو ترقی ملے گی۔ صرف 2 خاندان، مجھے اور آپ کو پڑھنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو یونیورسٹیاں قائم کرنی پڑیں گی، مجھے اور آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی پڑے گی، مجھے اور آپ کو اچھی معیشت قائم کرنی پڑے گی۔ ان کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے، اور اس کے بغیر وہ جو مرضی کرتے رہیں، غلامی میں رہیں گے۔ ان کی یونیورسٹیاں بن جائیں، بہترین سائنسدان پیدا ہو جائیں، ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ واضح قانون ہے، یہ اللہ کا نشان ہے ان کے لیے کہ میں ہوں۔ چنانچہ جسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ چینی صرف مسلمانوں کی چائے کو میٹھا کرے، یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا، لیکن ان کے لیے یہی قانون ہے کہ نیک ہوں گے تو ترقی ملے گی، نہیں نیک ہوں گے تو جتنی مرضی یونیورسٹیاں بنا لیں ترقی نہیں ملے گی۔ ان کے لیے قانون یہی ہے، لیکن چونکہ وہ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام انہوں نے کیا ہے، اس کے ثمرات ابھی تک سمیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 100% پیچھے ہٹ کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا، اور 100% آگے بڑھ کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ یہ نشان ہے، دونوں قومیں اللہ کے ہونے کا نشان ہے، اس لیے قیامت تک رہیں گی۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد اہل کتاب کو کہا گیا، یہود کو، کہ تم قیامت تک اس عروج و زوال سے گزرتے رہو گے، قیامت تک قائم رہو گے۔ ان دونوں قوموں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، خواہ حضرت عیسیٰ بھی آ جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا میں ان کے لیے خزی ہے۔ کسی اور قوم کے لیے پورا قرآن خالی پڑھ لیجیے آپ، خالی ہے اس بات سے کہ کسی اور قوم کو اللہ نے کہا ہو کہ تمہاری دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں اس سے بڑی سزا ہوگی، کسی کو نہیں کہا، انہی دونوں کو کہا، کیونکہ ان کو چن لیا گیا اس کام کے لیے۔ قیامت کے دن وہ پلٹائے جائیں گے اس سے زیادہ سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب جو قیامت ہے، دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں وہ قومی حیثیت سے ملتی ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی اور بنی اسماعیل کے ہاں بھی بڑے بڑے تہجد گزار لوگ موجود ہوں، وہ پیش نظر نہیں ہے یہاں پر، بحیثیت قوم پیش نظر ہے۔ یعنی قرآن نے بیان بھی کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، انال لائل اور تلاوت کرتے ہیں، لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے ہیں، تو وہ تو جنت پہ جائیں گے، لیکن بحیثیت قوم ان کو خزی حاصل ہونی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے 4-5 لوگوں کے نیک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قومی سطح پہ جو ان کو فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں۔ میں نے جب بات ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوبارہ پیاز اور لہسن چاہیے اور مسر چاہیے اور یہ چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آیا؟ مجھے آپ کو تو دیے ہوئے ہیں اس نے، ان کو کیوں آیا؟ کہ بھئی میں تمہیں چن کر لایا ہوں تمہیں سدھارنے کے لیے کہ تم وہ اپنا فریضہ انجام دو، دوبارہ خدا کا نشان بن کر دنیا میں رہو، اور تم دالوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو غصہ اس بات کا تھا۔ ٹھیک وہی یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن اب افراد کا معاملہ ہوگا، یعنی قومی حیثیت سے پاکستان زوال کا شکار ہے کیونکہ ہم بددیانت ہیں، لیکن میری بددیانتی کی سزا یہ مل رہی ہے کہ میں امیر ہوتا جا رہا ہوں، قیامت والے دن دوزخ میں ڈالا جاؤں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو یہ وہ فرق ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بددیانتیوں سے، رشوت سے، چوری سے، چکاری سے، لوٹ مار سے بہت امیر ہو جائے، لیکن قیامت والے دن وہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ پورا ضابطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے، یہ ضابطہ کہیں نہیں ہے، لیکن یہ ضابطہ ہے کہ میری نیکیوں کی جزا دنیا میں مل جائے، یہ ضابطہ ہے۔ یعنی ایک کافر آدمی کو دنیا میں نیکیوں کی جزا دے دی جائے گی۔ یہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تمہیں جو نیکیاں کی تھیں تم نے اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا، اب دوزخ میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہ تو ضابطہ ہے کہ نیکیوں کا دنیا میں اجر دے کے حساب بے باک کر دیا جائے، لیکن یہ ضابطہ نہیں ہے کہ دنیا میں
گناہوں کی سزا دے دی جائے اور حساب بے باک کر دیا سوائے توبہ کرنے والے کے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، وہ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جملہ بھی بڑا ہی سخت ہے اہل کتاب کے لیے، ہمارے لیے یہ عام جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ یہود کے لیے یہ مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ پیچھے گزر چکا ہے، آپ لوگوں کے یاد ہوگا کہ تم مسلمانوں کو جا کر کیوں کہتے ہو یہ باتیں، وہ اللہ کے ہاں دلیل بنائیں گے تمہارے خلاف۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، کہ میں جو ہیلے کر رہا ہوں، جو بہانے بنا رہا ہوں، جو ٹال مٹول، جو کوئی قرآن قانون کے اندر سے کوئی رستے نکال رہا ہوں ناجائز سے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اب جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، اب یہ بھی یہی تھا کہ قتل کرا دیا کس سے؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے، معافی چاہتا ہوں مثال دے رہا ہوں، آپ دشمن ہیں ان کے، میں بھی ان کا دشمن ہوں، اب میرے بھائی ہیں یہ، میں ان کو قتل نہیں کروانا چاہتا، آپ کو اکساؤں گا، بہانے بناؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کام ہو جائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا، یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نزدیک انہوں نے مارا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ساری گیم کون چلا رہا تھا۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو تندرست رکھے دی، صرف مثال کے طور پر تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو سزا دیں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ دین کا جو تقویٰ ہے وہ پیدا ہی اسی تصور سے ہوتا ہے کہ میرے اندر کی باتیں بھی، نیتیں بھی، خیالات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو بس میں ظاہری طور پر ٹھیک ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ جملہ بولتے تھے یہودی علماء کو دیکھ کر کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تمہارے کپڑے صاف ستھرے، داڑھی ترشوائی ہوئی، بال خوبصورت بنائے ہوئے، پگڑیاں باندھی ہوئیں، دھلے ہوئے سفید کپڑے، جوتیاں شاندار، لیکن اندر جیسے قبر میں تعفن ہوتا ہے، گلی سڑی لاشیں، یہ کیفیت تھی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن اندر سے نیک ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں یاد ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو خلیفہ بناتے ہیں۔ تو مجلس شورا کے ارکان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو سب نے یہ جملہ بولا کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ صاف ہے۔ چھوٹی بات نہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ صاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ٹیم تیار کی تھی، اور ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے کہ ہمارا باطن گندا ہے، ظاہر بہت صاف ستھرا ہے۔ ایسے نیک نظر آئیں گے، کیا بات ہے، لیکن اندر بے ایمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، سب کچھ بھرا ہوا ہے، گندگی سے بھرے ہوئے، لیکن نہائے دھوئے صاف ستھرے، کیا بات ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پانچے تو پیمائش میں رہتے ہیں کہ کتنے اونچے ہونے چاہیے ٹخنوں سے، لیکن یہ پیمائش میں نہیں رہتا کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ تو اب دیکھیے کہ کیا قتل کرنے تک چلے گئے، اپنے عزیزوں کو گھروں سے نکالنے تک چلے گئے، کس لیے؟ کہ دنیا کے فائدے، اور کس لیے؟ اور خدا کا قانون پس پش ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس سطح تک چلے جاتے ہیں کہ دنیا کو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً 17-18 نمبر آیت ہے کہ جس نے دنیا کا ارادہ کیا، ومن اراد العاجلہ، جس نے دنیا کا ارادہ کیا اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اس کو دنیا ہی ملے گی، لیکن ہم ان کو دیں گے ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، وہ نہیں جو وہ چاہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ مجھے معاف کرے، میں نے نمازیں اس لیے پڑھی کہ مجھے دولت ملے، رزق کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ضروری نہیں میرا رزق کھولیں، ہوتا ہے نیک نامی مل جائے، کوئی مجھے نیک کہنا شروع کر دیں، کوئی ووٹ ملنے شروع ہو جائیں، کوئی میں الیکشن میں جیتنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما نشاء، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے۔ دنیا میں جو نیکیاں کرے گا دنیا کے لیے،
ان کو ہم دیں گے جو ہم چاہیں گے، لیکن دنیا ہی میں دے دیں گے، اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ومن اراد الآخرہ، اور جس نے آخرت کا حاصل کرنے کا، اس میں کامیابی کا پروگرام بنا لیا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کر ڈالی، اس کو ہم پھر آخرت میں دیں گے۔ اور پھر دونوں گروپوں کے بارے میں بتایا کہ ان دونوں گروپوں کو ہم دنیا میں دیتے ہیں، اور نیکوں کو بھی بعض اوقات بہت زیادہ دے دیتے ہیں اور بروں کو بھی بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ فضلنا بعضهم بعض، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک نہایت فرعون جیسا آدمی عیاشیاں کر رہا ہو، اور حضرت موسیٰ جیسا آدمی ہاتھ میں عصا لیے وادی مدین کی طرف چل رہا ہو۔ یہ ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ وہ قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب واضح رہنا چاہیے کہ اشد العذاب کے بعد یہ جملہ آیا ہے اور اہل کتاب کے لیے آ رہا ہے کہ اہل کتاب انہوں نے یہ خدا کا میثاق توڑا، اور ہم نے ان کو دنیا کو ترجیح دینے اور خدا کو ترجیح نہ دینے کے وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کا عذاب کمی، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ولا ہم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیتیں اس طرح کی 2-3 جگہوں پہ اللہ نے بیان کی ہیں، اس کو پڑھ کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تھانے دار نے جیل میں ڈال دیا ہے اور ساتھی گئے ہیں جیل توڑ کے آدمی کو نکال لے گئے، تو فرمایا کہ میں سزا میں کوئی کمی نہیں کروں گا اور ساتھی آ کر چھڑا نہیں سکیں گے، ولا ہم ینصرون، کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ اب جو اس میں بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ دنیا اور آخرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے انبیاء نے ایک ہی چیز کی منادی کی ہے، اللہ کو ہی خدا مانو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اتنی منادی کی ہے، اتنی منادی کی ہے کہ اب دیکھیے کہ اس کے اثر کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نبوت کا اعلان کیا آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے اوپر۔ اب اسے دیکھیے اس نے طریقہ نہیں پوچھا نماز کا، اس کو پتہ ہے نماز، عرب جانتے تھے نماز کیا ہوتی ہے، ابو جہل بھی پڑھتا تھا اور ابو لہب بھی پڑھتا تھا، لیکن ریاکاری کی۔ پھر کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے آپ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، ہاں آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی۔ پھر کہتے ہیں میں نے سنا ہے حج بھی ہے، ہاں حج بھی ہے۔ پھر کہتا ہے زکوٰۃ بھی ہے، آپ نے فرمایا ہاں زکوٰۃ بھی ہے۔ کہتا ہے میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں چلے جاؤ۔ اور پلٹے وہ صاحب تو آپ نے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ تو اس بدو کو کیا فکر ہے کہ بھائی جنت میں چلا جاؤں گا، میں اور آپ کے فکر میں ہے رزق کھلے گا، دکانداری چمکے گی، نیکی کر لوں گا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک ہمسائے تھے جہاں میں پہلے رہتا تھا، تو وہ جب بھی ملتے تھے نا تو کہتے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، چوری نہیں ہوتی، جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی ہو وہ چوری نہیں ہوتا۔ یہ تصور ہے، اور اس کی وجہ ہم ہی ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں مسجد کے لیے چندہ دیجیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو ثواب دارین حاصل کرو، خالی ہے قرآن مجید ثواب دارین سے۔ تو آخرت اصل مسئلہ ہے، میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یہ جس نے بنا لیا تو کسی بھائی کی بات بری نہیں لگے گی، کسی دشمن کی بات بری نہیں لگے گی۔ ہر برائی کرنے والا آپ کو ایسے لگا کہ آپ کے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے، جنت کا راستہ کھول رہا ہے۔ ہر برائی کرنے والا آپ کے ساتھ، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، آپ کے لیے جنت کا راستہ کھول رہا ہے۔ بندہ مومن پھر دنیا کو اس طرح دیکھنے لگ جاتا ہے، میں آخرت کے لیے جینا، اچھا میری بہن نے یہ بری بات کہہ دی ہے، کوئی بات نہیں، صبر کرتا ہوں ثواب ہوگا، معاف کر دیتا ہوں، حسن سلوک کرتا رہوں گا اس کے ساتھ۔ میری بہن نے بری بات کہہ دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا میرے بھائی نے دھوکہ دے دیا مجھے، کوئی بات نہیں، برداشت کرتا ہوں اللہ کے لیے، انشاءاللہ اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے، آخرت کے زاویے سے میں آپ ہی نہیں رہتے، کوئی اور ہی بن جاتے ہیں۔ اور آخرت کا ذہن میں نہ ہو تو میں روپے پر لڑوں گا،
بھلا نیکی ہی کیوں اختیار کی جائے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو مصیبت کیا پڑی ہے نمازیں پڑھنے کی اور سچ بولنے کی؟ میں بھی لوٹ مار کروں، امیر ہو جاؤں؟ تو آخرت ہی وہ بنیادی چیز ہے، خدا کا وجود اور آخرت، یہ دونوں ہی انسان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، پھر آدمی اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آخرت نہیں ہے تو قرآن پڑھاتے ہوئے کہانیاں قصے ڈال دیے جاتے ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا دی جاتی ہیں۔ اور جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صاحب نے کہا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہو، تو اس نے انگوٹھا رکھ دیا وہاں اس آیت کے اوپر۔ تو اب یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ جرت ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آخرت کے پہلو سے دیکھنا ہے۔ ساری دنیا کی حقیقت ایک ہی ہے جو سورہ ملک کی دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے کہ میں نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔ کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ بس یہی پیغام ہے انبیاء کا، اور اسی نے ابو بکر و عمر والی رضی اللہ عنہم وہ ٹیم تیار کی تھی کہ پوری دنیا پہ چھا گئی، کوئی روکنے کے قابل نہیں تھا، اسی برکت کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر جیسا آدمی، ابو بکر جیسا آدمی، دونوں جھگڑ پڑتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ بولتے ہیں، عمر وہ تم سے پہلے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اور حضرت عمر اپنے وہاں سے غصہ چھوڑ کے اپنی جو اندر ہوتا ہے نا، میں بڑا ہوں، میں نے بھی اسلام کی بڑی خدمات کی ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اور کم از کم اپنا تو ہوتا ہی شعور کہ میں عمر ہوں، انہوں نے چھوڑا اور ابو بکر کے پاس چلے گئے، مجھے معاف کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ صرف ایک ہی وجہ سے کہ میں آخرت کی سامنے رکھ کر ذرا، میں نے ایک دوست سے اپنے سے کہا کہ تم معافی مانگ لو اپنے بھائی سے جا کر۔ میں معافی مانگ لوں؟ میں نے کہا غلطی تمہاری ہے، معافی مانگ لو۔ تو کہتا ہے میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، تب بھی مانگ لو جا کر، آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ نہیں، راضی کوئی نہیں کہ معافی کیسے مانگ لوں، میں معافی مانگ لوں اپنے بھائی سے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو میں نے کہا اگر معافی مانگ لو گے تو آخرت میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ وہاں جا کر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن آخرت پیش نظر ہو تو پھر ہم تو کافی دیر تک جھگڑتے رہے۔ بالآخر انہوں نے مان ہی لیا، لیکن وہ مجبوری میں شاید مانا ہو یا رضا سے مانا ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو معافی مانگنا ہے، آپ کے بہن بھائی روکیں گے، نہیں معافی نہیں مانگنی اور بگڑ جائے گا، بگڑ جائے۔ بندہ مومن کے بارے میں یاد رکھیے کہ بندہ مومن حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں سانپ کی طرح تیز اور کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے، کہ دوسروں کے بل فریب میں نہیں آئے گا لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کہ اسے ایک دفعہ دھوکہ دے دیا تو آپ بیوقوف ہیں کہ دوبارہ جا کے دھوکہ کھائیں گے۔ تو اب آپ کو ہوشیار ہونا ہے۔ تو بندہ مومن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن ایک دفعہ سے دوسری دفعہ دھوکہ بھی نہیں کھاتا۔ لیکن ایک بات اور ہے، وہ میں نے اپنے استاد سے سیکھی تھی، مولانا اصلاحی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دھوکہ ثواب کی نیت سے بھی کھا لیا ہے۔ پتہ تھا کہ مجھے دھوکہ دینا ہے اس نے، لیکن اس کے حالات ایسے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ اور دھوکہ سے۔ تو اب وہ جانتے بوجھتے کھانا ایک اور بات ہے، لیکن آپ بار بار اس کے ساتھ دھوکہ کھائیں، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں، تو یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو کوئی مدد نہیں آئے گی، ان کی سزا بھی کم نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب جو یہ اہل کتاب ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن اسی کتاب کے ساتھ جو صورتحال کی وہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس اہم ترین واقعے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی۔ تورات اور کتاب ہم مانا ہے، کیونکہ تورات کا مطلب بھی قانون ہے اور کتاب کا مطلب بھی قانون ہے۔ ہم نے موسیٰ کو شریعت دی، ترجمہ یوں ہونا چاہیے، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے بہت سارے رسول بھیجے۔ کفینہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ اصل میں گردن کے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے گردن کے ساتھ گردنیں بندھی ہوئی اور آ رہے ہوں لوگ، لائن میں جیسے لگ کے ہم آتے ہیں، تو لائن در لائن لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ کہ بہت سارے رسول بھیجے، مراد یہ ہے۔
کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے معجزات عطا کیے تھے، اور ان کی ہم نے تائید کی تھی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اب یہ تین بڑے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے رسولوں کا۔ یہ آپ جو جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پے در پے نبی، ایک ٹائم پہ تین نبی بھی ہوئے ہیں، اس طرح بھی ہوا ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، اپنا بیٹا ہے تو اس کو نبی بنا کے جا رہا ہے۔ اب حضرت یحییٰ دیکھیے، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اگر زکریا نبی ہیں تو تین نبی ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت۔ تو اس طرح سے ہوا ہے مسلسل انبیاء۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے بیچ میں نبی ہو، ہر بات پہ اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس چیز موجود ہو، تو ہمیں کوئی مشکل ہوگی؟ لیکن اتنے انبیاء کے سلسلے کے باوجود آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ تبصرہ کیا کریں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام، اور ان کے بعد میں نے بے شمار رسول بھیجے، اور پھر حضرت عیسیٰ کو میں نے چنا جو ابن مریم ہیں، ان کو میں نے معجزات دیے اور جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی۔ لیکن ہوا کیا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ کیا جب بھی میری طرف سے کوئی رسول آئے گا، ان باتوں کے خلاف باتیں کرنے والا جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہیں پسند نہیں ہیں، تو کیا تم استکبار کرو گے اور ایک گروہ کو جھٹلاؤ گے اور ایک گروہ کا انکار قتل کر دو گے؟ یہ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ ان کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں بیان کر دیا ہے کہ پے در پے نبی آتے رہے، کوئی اصلاح نہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طالوت اور ان کا واقعہ، کہ نبی موجود ہیں سموئیل، وہ نبی جو ہیں وہ طالوت کو بنا رہے ہیں بادشاہ، اور وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کا تو نہ خاندان، نہ اس کا کوئی پیسہ۔ پھر ان کو جواب دینا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی زیادہ دیا ہے اور وجاہت بھی دی ہے، تو تم اس کو مانو۔ تو نبی بیچ میں موجود ہیں، اور اگر ان کی تورات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خلاصہ کیا ہے، اگر تورات کا یہ حصہ پڑھیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان، اور وہ کہانی کیا ہے، خود طالوت کا کیا حلیہ بیان کیا۔ یعنی طالوت ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوتا، یہ بنا دیا ہوگا۔ خود حضرت داؤد جو ہیں وہ کبھی گھر میں گزرے ہیں ان کے، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ عجیب ہی داستان بنا دی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنے رسول بھیجے، انبیاء ان کے گھر میں ہوتے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات کہتا جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، ان کی خواہش نفس کے خلاف ہو، اس کو نہیں مانتے تھے، اور یہاں تک چلے جاتے تھے کہ کچھ کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، کچھ کو انہوں نے قتل کرنے جھٹلانے کی کوشش کی۔ اب یہ جو یہاں پہ 2-4 چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ کا ایک مقام ہے ان انبیاء میں جن کو قانون دیا گیا ہے، اور جو وقفینا من بعدہ بالرسل جو ہے، یہ اسی کتاب کے فالوورز تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے تورات کے فالوورز تھے، ان کو تورات کو لازماً ماننا تھا۔ تو قفینا من بعدہ بالرسل میں یہ اشارہ موجود ہے، اگرچہ لفظی طور پر صرف پیچھے آنے کا مفہوم ہے، لیکن پیروکار کے طور پہ آنے کا مفہوم بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے بڑے جو نمایاں ترین رسول ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں، جو جہاں بیان کیا گیا۔ بیچ میں جتنے بھی ان کے آئے ہیں وہ انبیاء ہیں، کوئی رسول نہیں ہے۔ یعنی حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی ہیں۔ تو صرف رسول 2 ہی ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ فرق میں واضح کر چکا ہوں کہ نبی جو ہے وہ بنیادی منصب ہے، اور رسول جو ہے وہ اس کے اوپر نبی کو ملنے والا دوسرا منصب ہوتا ہے۔ تو سارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نبی تو لازماً ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے رسول، چند رسولوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو ان کو رسالت الگ سے ملی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نازل نہ ہو، اور رسول جو ہوتا ہے جس پر کتاب نازل ہو۔ حضرت داؤد نبی ہیں لیکن ان پر زبور نازل ہوئی ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ رسول غالب، لازماً غالب آئے گا،
رسول لازماً غالب آئے گا اور نبی کا غلبہ لازم نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت موسیٰ بڑے رسول ہیں، یعنی رسول ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ نقل کیا تھا کہ ہم نے مسیح اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ جو یہ معافی چاہتا ہوں سورہ نساء میں ہے، آگے آئے گی، تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اور حضرت موسیٰ یہ بڑے رسول ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو تو یہ قتل نہیں کر سکے، جھٹلا بھی نہیں سکے، اتنی زبردستی منوایا کہ منوانے کے بعد، یعنی یہ واحد امت تھی جس کو حضرت موسیٰ نے زبردستی مسلمان بنایا ہوا، اور بننے کے بعد اتنے معجزات دیکھے حضرت موسیٰ کے عصا کے، یعنی 7-8 تو فرعون کے مصر میں معجزات ہوئے، لیکن بلکہ 9 قرآن نے کہا ہے۔ اس کے بعد راستہ نکال کر لے کر آئے دریا کے اندر سے، وہ بھی فرعون سر پہ آ گیا ہے اور بچا کر لے کر آ گئے۔ پھر 12 چشمے ہوئے، یہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آتے ہی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اب اس وقت کیا ہوا تھا؟ سزا نازل، اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ 6000 کہتے ہیں کہ لوگ اس دن ذبح کیے گئے، 6000 لوگ ذبح کیے، یعنی باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو، شوہر نے بیوی کو، بیوی کو شوہر نے ذبح کیا سزائے موت کے طور پر۔ اور اتنی سخت باتوں کے باوجود صورتحال کیا تھی کہ کبھی سیدھے ہو کر بات نہیں مانی، اتنے انبیاء بیچ میں رہے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد میں بتا چکا ہوں کہ وہ آج بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجوہات یہ پیچھے پوری ہسٹری ہے ان کی، اور اس میں فریب کھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اللہ تعالیٰ دل کے حالات نہیں جانتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ بات ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ خرابی میں لازم مبتلا ہوگی۔ تو کتاب اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود گمراہی کا سامان ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک بینات اور ایک ایدناہ بروح القدس۔ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کے ساتھ روح القدس کا ساتھ رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ معاملہ خاص ہے، کیونکہ ان کی پیدائش جس طرح سے ہوئی ہے بن باپ کے، پھر جو ان کے معجزات ہیں، ایسے معجزے کسی رسول کو نہیں ملے۔ مردے زندہ ہو رہے ہیں، ایسے بیمار ٹھیک ہو رہے ہیں جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، اور کسی دوا کے ذریعے سے نہیں، صرف یہ کہنے سے کہ اٹھ جاؤ۔ تو یہ معاملات ہو رہے تھے۔ اس ساری بات کو 1-2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو بینات دیے تھے اور روح القدس سے ان کی تائید کی تھی، تو اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا۔ دیکھیے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یا کسی اور مجلس میں، اب اتنی کلاسز ہوتی ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا کہاں کیا بات کہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اہل کتاب پر یہ تمام حجت کی کہ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی ہدایت دینے والے بنو۔ اس فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اتنے بڑے معجزات دیے گئے کہ اگر اتنا رسول ثابت ہو جائے، ایک ایک قدم سے ثابت ہو رہا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک معجزانہ ہے، اگر اس کو یہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بالکل ایمان کے قابل نہیں ہے۔ نہیں، جتنا تیل نکل سکتا تھا وہ نکل چکا، اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے یہ ثابت ہوا تھا، اس لیے پھر حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، ختم بالکل۔ اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کو چنا گیا دوبارہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول 600 سال کے بعد بھیجا گیا۔ تو اگلے 650 سال تک ایک شخص بھی نہیں آیا کہ جو نبی ہو، نبوت بالکل ختم کر دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے پروگرام سے ثابت کر دیا انہوں نے کہ معاملہ، یعنی اتنی خرابی آ جائے کہ آدمی سامنے، حضرت موسیٰ کے معجزات کچھ بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے معجزات کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں۔
وہاں معجزات کو نہیں مانا تھا، معجزات کے باوجود بچڑے پہ جا کر گر گئے، اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، کوڑی ٹھیک ہو رہے ہیں، کوڑ کا مرض چھالے سے جسم پہ نکل آتے تھے اور آدمی پیرالائز ہو جاتا تھا، ہلتا جلتا ہی نہیں تھا، تو اس کو کہتے ٹھیک ہو جا ٹھیک ہو جا۔ مرے ہوئے بندوں کو، عورت کو، لڑکی کو زندہ کر دیا۔ تو اس کے باوجود، اور پھر دیکھیے الزام کیا لگاتے تھے، بھئی ان کے ساتھ نہ کوئی شیطان بالز بول کے پتہ نہیں کیا شیطان کا نام تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ معاہدے میں وہ مدد کر رہا، اور یہ جانتے تھے کہ شیاطین اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، جانتے تھے، لیکن عوام جاہل ہوتے ہیں، عوام تو علماء کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یا پڑھے لکھے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علماء کا نام ہر جگہ برا نہیں ہے، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں آ جاتے ہیں، تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں جب آ جاتے ہیں تو وہ بیچارے پھر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عوام تو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں کہ جی جنات اور شیاطین نامرد بنا دیتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ دینے سے دکان بند ہو جائے گی، اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، دنیا خدا کی ہو اور میرا تعویذ آپ کا کاروبار بند کر دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس توہمات۔ تو وہ چونکہ ہم نے سکھایا یہی ہوتا ہے دکانیں چلانے کے لیے، میری دکان چلے گی تبھی کہ کوئی مسئلہ ہو میں بتاؤں کہ جی دیکھو آپ کی دکان۔ اور بعض خواتین تو اتنی ماہر ہوتی ہیں، کسی گھر میں جائیں گی، کسی کونے خدرے سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لیں گے، تمہارے اوپر تعویذ ہوا ہے، ٹونا ہوا ہے، ٹوٹکا ہوا ہے، چلو چلو اس کا کوئی علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہیں ادھر ایک بابا جی، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ کوئی تعویذ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم آگے چلیں گے دوسرے سپارے میں، جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہے تو میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں کیا کہا ہے، تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ جادو ٹونا کچھ نہیں ہے، صرف توہم پرستی ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، نہ کسی سائنسدان پہ جادو چل سکتا ہے، نہ کسی بندہ مومن پہ۔ جو توہم پرست ہیں ان پہ چلتا ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آرام سے گمراہ ہو جاتے ہیں، آرام سے پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ احتیاط سے رکھیں۔ بندہ مومن کو کیا پرواہ ہے، دنیا خدا کی دنیا میں رہ رہا ہے، نہ اس کا کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جادو برے اثر ڈال سکتا ہے۔ بندہ مومن خدا کی دنیا میں جی رہا ہے، خدا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، خدا کا سایہ اس کے اوپر ہے، خدا کے فیصلے اس کو پتہ ہے، تقدیر اللہ نے لکھنی ہے، کون میرا بال بیکا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ایک بکری سینگ مار کے آپ کو زخمی کر سکتی ہے، لیکن بڑے سے بڑا تعویذ لکھنے والا، جادوگر، ٹونے ٹوٹکے کرنے والا آپ کا ایک بال بھی نوچ کر نہیں لے جا سکتا۔ اور یہ میں بات اپنے علم کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں اور تجربات کی بنیاد پر بھی، کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے ایک عزیز دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جہاں پر بھی ہیں، کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں، ان کے بھائی کے اوپر کوئی جن آتے تھے تو وہ ان کے کپڑے بھی دھوتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا وہم ہے، سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، نام جنوں کا لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ میری کتاب پڑھیے، میں یہاں رکھ رہا ہوں، آپ اپنے جن کو بھیجیے گا میرے ہاتھ سے آ کر لے جائے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند کنڈی نہیں کھول سکتے، گھڑے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتے، تو اس لیے میں احتیاطاً دروازہ کھلا رکھوں گا، آ کر لے جائیں۔ آج تک میرے پاس وہ کتاب نہیں لے جا سکے، میں نے دروازہ کھلا رکھا تھا بیٹھک کا اپنی، اس زمانے میں میری بیٹھک میں اپنی اسٹڈی بنائی ہوئی تھی، وہ کتاب آپ بھی میرے پاس۔ میں نے کہا کتاب لے جائیے اور کتاب لے کر آئیے گا، بیل دیجیے گا، دروازہ کھٹکھٹائیے گا، میں مان لوں گا۔ کوئی نہیں۔ جنات کے اگر اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ بند کنڈی نہیں کھول سکتے، گھڑے کا ڈھکن، اگر کوئی جن ایسا نہیں کر سکتا تو وہ آپ کے بال کیسے نوچ کے لے جا سکتا ہے، آپ کے گاہک کیسے واپس بھیج سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض دوسری طرح کی روایتوں سے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیا۔ تو اس دنیا میں، یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن مادی تو بنائے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، روحانی دشمن کوئی نہیں بنایا کہ جو ہمیں نظر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں زبردستی ہمارے ساتھ کرے، بس وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اور یہ ابلیس کا قیامت والے دن بیان ہے کہ انی دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، زبردستی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ، اور خود اس نے کہا
ابلیس کا یہ بیان ہے کہ مخلص تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلص کا لفظ نہیں بولا, اللہ نے کہا میرے بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جن چمٹ کے پاگل ہو گیا, جن چمٹ کے یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. اور اب اگر آپ ہمارے مینٹل ہسپتال میں چلے جائیں تو آصیب کا باقاعدہ شعبہ ہے, ایک گولی سے جن بھاگ جاتا ہے. کسی کو ہفتے کی دوا کھانی پڑتی ہے, کسی کو 2 ہفتے کی کھانی پڑتی ہے. وہ نفسیاتی عارضے ہیں جو لاحق ہو جاتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں وہ اس سے بھی دیکھیے ایک پلسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دے سکتا ہے. آپ کسی آدمی کو کوئی بھی تسلی کا سامان پیدا کر دیں کہ تمہارا علاج ہو گیا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, خواہ آپ نے دوائی دی ہو یا نہ دی ہو. یعنی آپ کو سر درد ہو رہا ہے, میں آپ کو ڈسپرین کی شکل کی کوئی دوا دے دوں, اگر آپ کا اعتماد ہے کہ ڈسپرین سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے, کوئی گولی دے دوں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جس کو ڈسپرین دے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, اور جس کو خالی گولی جس میں کوئی دوا نہیں ہے لیکن شکل اس کی ڈسپرین ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے, مانی ہوئی بات. اور ہمارے ایک ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ 70% مریض نہیں ہوتے, وہ دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے, ڈاکٹر سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں کہا کرتے تھے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, تو وہ صرف آپ کا نفسیاتی اعتماد ہوتا تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بخار ہو ٹائیفائڈ کا اور دوا دے دے وہ آپ کو کھانسی کی, تب بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے آپ کے ذہن کے مطابق, ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جن چمٹنے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے جیسا آدمی بھی دم پڑ دے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں ویسے دم کا قائل نہیں ہوں, صرف مثال دے رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے پاس دم کرانے آ جائیں آپ لوگ. اس سے معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. تو میرا خیال ہے یہاں روک لیتے ہیں جی, ٹائم ہو گیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.